السلام علیکم۔ عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں اپنے اس بیان پر کہ پنجشیر پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے۔ تو وہ مکمل قبضہ نہیں ہوا ہے، کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب دوبارہ احمد مسعود نے مذاکرات کی پیشکش کر دی اور بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر حکومت بھی بن جائے گی اور پنجشیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ طالبان سے جنرل فیض حمید کی ملاقات جب ہوئی ہے تو اس سے بھارت پر زبردست خوف طاری ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں ہر طرف سے بھارت ہر طرف سے پنستا جا رہا ہے، اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس کے ہاتھ آیا کچھ نہیں ہے اور سب کچھ طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اور تاجکستان کو بھی طالبان کی بہت بڑی دھمکی آئی ہے کہ نیٹو کا حشر دیکھ لو اور باز آ جاؤ۔ پورا پنجشیر ابھی قابو نہیں آیا، لیکن بہت جلد یہ خوشخبری بھی ملنے والی ہے۔ احمد مسعود نے بات چیت کے لیے طالبان سے رابطہ تو کر لیا ہے۔ جنگ کے بعد قانونی حکومت بن جائے گی، پڑوسی دشمن یعنی انڈیا وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ادھر امن ہو افغانستان میں، کیونکہ جب افغانستان میں امن ہو جائے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں امن ہوگا، اور پاکستان اور افغانستان کی بھائی چارہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ تو یہ تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہاں انہوں نے ٹی ٹی پی کو بٹایا ہوا تھا، یہاں این ڈی ایس کے ساتھ ان کے رابطے تھے، یہاں بی ایل اے کے ساتھ ان کے رابطے تھے، جو دشمن تھے پاکستان سب کے ساتھ اس نے اپنے جو کنسٹیٹیوٹر بنائے تھے افغانستان میں انڈیا نے، اس کو استعمال کر رہے تھے، اور خاص کر شمالی اتحاد کو۔ لیکن شمالی اتحاد کی اکثریت ابھی بہت جلد طالبان کے ساتھ ملنے والی ہے، اور پنجشیر میں جو اس وقت یہ اکٹھے ہیں تو ان میں رشید دوستم کا ملیشیا بھی شامل ہے، اس میں تاجک ملیشیا شامل ہے، اس میں اور بڑے ہزارہ کچھ لوگ ہیں وہ شامل ہیں، نورستانی لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن ان سب نے ہتھیار ڈالنے ہیں، انہوں نے مذاکرات پر آنا ہے، اور انہیں ہر قسم کی افغانستان کی تعمیر نو میں انہوں نے حصہ لینا ہے۔ یہ قصہ مکمل طور پر پاک ہونے والا ہے۔ اب دنیا ایک اور طرف بھی حیران ہے کہ اس وقت جو کپتان ہے وہ ہر طرف چایا ہوا ہے، کبھی قطر سے فون آ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے فون آ رہے ہیں، کبھی دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہر قسم افغانستان میں امن کے لیے، اور اس کے بعد اگر افغانستان میں جو بھی مالی ضرورت ہوگی، جو ادارے بنانے ہوں گے، اس کا جتنا خرچ آئے گا وہ بھی ہم پورا کریں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے، یعنی عمران خان کے ساتھ۔ تو عمران خان ڈیفینیٹلی افغانستان کے حق کے لیے سوچے گا، تو جب وہ حق کے لیے سوچے گا تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا۔ جو بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو اتنا لائٹ نہ لیں، پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب یہ اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پر یہ قبضہ دنیا نے ہر وقت پاکستان پر جو سپر پاورز ہے قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ تو اس کی معدنیات کی وجہ سے، اور پھر اس زمین کو اللہ نے ہر اس شخص کے سر توڑنے کے لیے بنایا ہے کہ جو خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ تو آپ نے 3 سپر پاور کا حال بھی دیکھ لیا کہ ان کا کیا حشر ہوا، اور یہ ننگے پیر والے طالبان یا مجاہد جو بھی تھے یہ کس طرح سرخرو ہوئے۔ تو وہیں کچھ ابھی اس بار بھی ہوا ہے۔ تو اب وہ چیز جو برطانوی جو وزیر خارجہ ہے اس نے جو بیان دیا یورپی یونین میں کہ بھائی اس وقت امریکہ دنیا کا سپر پاور نہیں رہا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں وہ ایک پاور ہے، بڑی پاور ہے، لیکن سپر پاور نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنے لیے اپنا ریپڈ ایکشن فورس بنانا پڑے گا تاکہ وہ سریع الحرکت فوج ہو، تاکہ وہ ہماری خود وہ ہمارا دفاع کرے، امریکہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کچھ بہت کچھ اب ابھی بدلنے والا ہے۔ تو اس بدلنے میں ایک چیز میں اور شامل کرتا ہوں، پہلے تو میں نے آپ سے معذرت کر لی جو کہ آپ کا حق ہے، لیکن وہ بھی اس طرح ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ جلد آ جائے گا۔ جو غلطی انسان سے ہوتی ہے تو اس کی میں نے معذرت کر لی، تو اب آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو آپ کا یہ بڑا پن ہوگا۔ تو ابھی دوسری طرف ہم بات کریں گے سرینا عیسیٰ کی اور قاضی عیسیٰ کی۔
اچھا، اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ جب جوڈیشل کونسل میں یہ مسئلہ چلا گیا، جب یہ جائیدادیں نکل آئے لندن میں، تو یہ چلا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے جب سنا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا، وہاں 10 ممبر بینچ بنا۔ اچھا، 10 ممبر بینچ جب بنا تو انہوں نے کوئی منی ٹرائل نہیں دیا، یعنی کہ یہ چوری کا جائیداد تھا، اس کا منی ٹرائل وہ کہاں سے دیتے؟ تو فیصلہ آیا 7-3 سے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا قاضی سرینا عیسیٰ کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا۔ پھر یہ ریویو میں چلے گئے۔ اب جب ریویو میں چلے گئے تو جدید تاریخ ہو یا مستقبل قریب کی تاریخ ہو، اس میں یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ جوڈیشل ریویو تو اسی بینچ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیسے 1% چانس نہیں ہوتا؟ لیکن یہاں تو مسئلہ ہی الٹ ہو گیا۔ یہاں پر ان ججز نے بھی جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی اہلیہ کے خلاف، تو وہ فیصلہ جو 7-3 سے آیا تھا وہ 6-4 میں تبدیل ہو گیا، اس کے حق میں، قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی وائف کے حق میں تبدیل ہو گیا۔